گرہام سٹینز 1965 میں خدا کے بلاوے پر میں حاضر ہوں کہتا ہوا آسٹریلیا کو چھوڑ کر ہندوستان میں کوڑ کے مریضوں میں خدمت کرنے کے لیے چلا آیا۔ حالانکہ گرہام کے چچا بین برانڈن جن کا کوئی بیٹا نہیں تھا، ان کی خواہش تھی کہ گرہام ان کا بیٹا بن کر ان کے کاروبار کو سنبھالے، مگر گرہام نے اس طرح کی کئی پیشکشوں کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہی کا کام کرے گا، ان کو کوئی روک نہ سکا۔ گرہام کا ہندوستانی دوست بیان کرتا ہے کہ ان کا دل کوڑ کی بیماری میں مبتلا مریضوں کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا۔ یہ کوڑی بھیک مانگ کر گزارا کرتے جو اس علاقے میں چاروں طرف بھٹکتے پھرتے تھے۔ جب یہ بیماری نہایت خطرناک صورتحال اختیار کر لیتی تو ان کی تکلیف میں بھی بے حد اضافہ ہو جاتا۔ کوڑ کے مریضوں میں شفا پانے والی ساریدہ اپنے حالات کے بارے میں یوں بیان کرتی ہے کہ ہماری دنیا تاریک اور موت ہمیشہ ہمارے سامنے رہی۔ کوئی مذہبی رہنما ہمیں ایک وقت کا کھانا تک نہ دیتا۔ جب ہم بھیک مانگتے تب لوگ ہمیں پتھر مارتے ہوئے دور بھگا دیتے تھے، ہم اچھوت بن گئے تھے۔ مذہبی رہنما ہم سے کہتے ہمیں ہمارے پچھلے جنم کے گناہوں کی سزا ملی ہے۔ یوں ہم کیڑے مکوڑوں کی مانند مرنے کے لیے جنگل میں اکیلے چھوڑ دیے گئے۔ لیکن تب ہمیں سٹینز دادا اور ان کے دوست مل گئے۔ گرہام سٹینز اور گلیڈس اس کی بیوی جو آسٹریلیا سے تھی، دونوں ہندوستان میں مشنری خدمت سر انجام دے رہے تھے۔ خدا نے ان کو ایک بیٹی ایستر جوائے، فلپ گرہام تیموتھی ہرلڈ کی صورت میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی عطا کر رکھے تھے۔ دونوں اپنے بچوں کی اس طرح پرورش کر رہے تھے کہ بچے بھی خدا کی راہ پر چلیں۔ منوہر پور میں سالانہ جنگل کیمپ منعقد کیا گیا تھا جس میں گرہام اور اس کے دونوں بیٹے فلپ اور تیموتھی بھی شریک تھے۔ کیونکہ اسکول میں چھٹیوں کی وجہ سے ایستر اور فلپ گرہام کے پاس آئے ہوئے تھے اور بیٹے باپ کے ساتھ تھے، جبکہ گلیڈس اور ایستر دونوں ماں بیٹی گھر پر ہی تھی۔ سارا دن کی دوڑ بھاگ میں گرہام کے بیٹے بھی اس کے ساتھ شریک رہے۔ رات ہو جانے کی وجہ سے ان کو منوہر پور میں ہی رکنا پڑا۔ اس علاقے میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے گرہام اور اس کے بیٹوں کو رات ویگن میں ہی گزارنا تھی۔ گرہام نے بچوں کے لیے ویگن میں بستر لگا دیا تھا۔ حسب معمول تینوں باپ بیٹوں نے سونے سے پہلے سارے دن کے لیے خدا کا شکر کیا، کوڑ کے مریضوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور خدمت گزاروں کے لیے دعا کی۔ گرہام اپنے بیٹوں کی دعا سے بہت ہی خوشی پا رہا تھا۔ دونوں دعائیا جنگجوؤں کی طرح اپنے باپ کے ساتھ دعائیا جنگ میں شریک تھے۔ یہ 22 جنوری 1999 کی رات تھی جب گرہام اپنی بیوی، بیٹی اور بیٹوں کے لیے خدا کا شکر ادا کیا اور خدمت کے لیے جس کے ذریعے وہ کئی جانوں کو جو مایوس اور بے سہارا تھی مدد کر رہے تھے۔ گرہام بچوں کو شب بخیر کہہ کر لیٹ گیا اور ان کی ویگن سے تقریباً 100 میٹر کی دوری پر ڈول کی تاب پر چند نوجوان رقص کر رہے تھے۔ رات کے 12:20 پر ایک گروہ منوہر پور پہنچا جس کی قیادت دارا سنگھ عرف رابندر پال سنگھ کر رہا تھا، جو عادی مجرم تھا اور فرقہ واردیت میں خاصا مشہور تھا۔ یہ سب ہاتھوں میں لاٹیاں اور ترشول لیے ہوئے کھیتوں سے بھاگتے ہوئے آئے۔ ان کا نشانہ صرف اسٹیشن ویگن تھی جس میں گرہام اور اس کے بیٹے سو رہے تھے۔ ویگن کے پاس پہنچ کر انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ سنگھ نے کلہاڑی کے وار سے ویگن کے ٹائروں کی ہوا نکال دی۔ دوسرے لوگوں نے کھڑکیاں توڑ دی۔ گرہام کو بچ کر نکلنے نہ دیا۔ گرہام اور اس کے بیٹوں کو نہایت بے رحمی سے مارا گیا اور گاڑی کو آگ لگا دی گئی۔ مشتعل ہجوم نے مشن کے کمروں کو باہر سے بند کر دیا تھا کہ کوئی ان کی مدد نہ کر سکے۔ جو مدد کے لیے آگے بڑھا اس کو بھی مارا گیا، ڈرا دھمکا کر بھگا دیا۔ گرہام اور اس کے بیٹے آگ میں جل گئے۔ تینوں لاشیں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو چکی تھی، موت بھی ان کو جدا نہ کر سکی تھی۔ اس واقعہ سے 200 سال قبل برصغیر میں کوڑ کے مریضوں کو زندہ جلا دیا جاتا یا ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، مگر آج ہندوستان میں ظلم کی انتہا کر دی گئی کہ کوڑ کے مریضوں کے علاج کرنے والے ہی کو جلا دیا گیا۔ جب گلیڈ سے پوچھا گیا کہ کیا اب وہ بھارت چھوڑ جائیں گی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں،
میرے خامند اور بچوں نے اس ملک کے لیے جانیں قربان کر دی۔ بھارت میرا وطن ہے، جب تک خداوند مجھے اپنے پاس نہیں بلاتے میں اس مشن کو جاری رکھوں گی۔